سلطان کا پاگل پن سب کے سامنے آ جانے کے بعد سرور بھائی جب دیکھیں گے کہ اسے یہاں سے نکالنا مشکل ہے تو وہ گارڈز کو بلوا کے انہیں آرڈر دیں گے کہ سلطان کو پکڑ کے لے جاؤ اور دھکے مار مار کے گھر سے باہر پھینک دو۔ سلطان کو تو بہت غصہ آئے گا کہ میں اس گھر کا اکلوتا داماد جس کی یہاں پہ عزت ہونی چاہیے، گارڈز کے ذریعے اسے گھر سے باہر دھکے مار کے پھینکوایا جا رہا ہے۔ تو وہ جاتے جاتے سرور بھائی کو وارن کر کے جائے گا کہ یہ جو کچھ آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں اس کا تو میں بدلہ لے کے رہوں گا۔ دراصل جب سلطان اسرا کو لینے آتا ہے تو گھر والوں کا کولڈ بیہیویئر دیکھ کے پھر سے اسرا کے بارے میں آل فال بکنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ نے اس کا دماغی علاج شروع کروایا، آپ کی بہن کو میں جس طرح سے برداشت کر رہا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں، کوئی اور ہوتا تو شاید 2 دن بعد ہی گھر بھیج دیتا۔ تو علیزے سلطان سے کہتی ہے کہ ہم نے سائیکائٹرسٹ سے چیک کروایا ہے اسرا کو، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ علاج کی ضرورت اسرا کو نہیں ہے بلکہ اس کو ہے جس کے ساتھ اسرا رہ رہی ہے اور جو سچ میں پاگل ہے۔ اس کے بعد تو سلطان کو سچ مچ میں پاگل پن کے عجیب و غریب دورے پڑنا شروع ہو جائیں گے، کبھی وہ ہنسے گا، کبھی غصہ کرے گا، کبھی روئے گا، کبھی کہے گا کہ میں آپ کی بہن سے تنگ آ چکا ہوں، میرا احسان مانے میں نے اس سے شادی کی۔ جب سرور بھائی کہیں گے کہ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، میری بہن میرے اوپر بوجھ نہیں ہے، میں اسے یہاں ہمیشہ رکھ سکتا ہوں، تو سلطان کو ایک دم سے یاد آئے گا کہ میرے گھر کا خرچہ تو اسرا کے کریڈٹ کارڈ سے ہی چلتا ہے، تو فوراً سب کے پاؤں پکڑ کے منتیں کرے گا کہ میں اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اسرا کو میرے ساتھ بھیجیں، آپ اسرا سے پوچھ لیں، اسرا میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر اسرا سے ہی کہے گا کہ تم اپنے گھر والوں کو بتاؤ نا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو، میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو اس دفعہ اسرا بھی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ ہی دے گی کہ میں آپ کے بغیر رہ سکتی ہوں۔ تو اس کے بعد سلطان مزید پاگل ہو جائے گا، اسرا کو زور زور سے کھینچنا شروع کر دے گا کہ تم میری بیوی ہو، میرا تم پہ پورا حق ہے، میں تمہیں یہاں سے زبردستی بھی لے جا سکتا ہوں۔ جبکہ سرور بھائی اسرا کو اپنی طرف کھینچیں گے، اس کھینچا تانی میں اسرا زور سے جب زمین پر گرے گی تو سرور بھائی کا غصہ تو 7ویں آسمان پر پہنچ جائے گا، وہ فوراً گارڈ کو بلائیں گے اور سلطان کو دھکے مار مار کے گھر سے باہر نکلوا دیں گے۔ اب سلطان کے گھر سے چلے جانے کے بعد اسرا کی ماں اور بھابھی تو کافی پریشان ہو جائیں گے کہ ہم اسرا کے ساتھ پتہ نہیں ٹھیک بھی کر رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ اسرا سلطان سے کس قدر محبت کرتی ہے، کیونکہ اسرا نے ہی تو اپنے بھائی کی منتیں کی تھیں کہ جیسے بھی کر کے میری سلطان سے شادی کروائیں، اسی لیے تو بیچارے سرور بھائی نہ چاہتے ہوئے بھی سلطان کے گھر رشتہ مانگنے گئے تھے اور ہر طرح کی شرطیں پوری کرنے کو تیار بھی ہو گئے تھے۔ تو علیزے سرور سے کہتی ہے کہ مسئلہ تو مزید بگڑتا ہوا لگ رہا ہے، ہم نے جس طرح سے سلطان کو دھکے مار کے گھر سے نکلوایا ہے، اب اگر ہم اسرا کو اس گھر میں بھیجتے ہیں تو بھی اسرا کے لیے خطرہ ہے، اور اگر نہیں بھیجتے تو اسرا جس طرح سے سلطان سے محبت کرتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اسرا سلطان کو چھوڑنا چاہے گی۔ تو اب آپ ہی بتائیں کہ اس مسئلے پر کیا کرنا ہے۔ تو ناظرین، سرور بھائی تو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں کہ یہ سلطان نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے، اور ایسے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے بلکہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی ذہنی مریض کر دیتے ہیں، اس لیے وہ علیزے سے صاف طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ اسرا اکیلی نہیں ہے، اس کا بھائی اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ جو کچھ ڈیزاسٹر تھا یہ مصلحت آمیز خاموشی کی وجہ سے تھا۔ میں تو سلطان کو بہت پہلے ہی سمجھ چکا تھا، خاص طور پہ جب مشعل اور جنید میرے پاس آئے تھے اور سلطان کی ساری حقیقت مجھے بتائی تھی، تو میں سمجھ گیا تھا کہ میری بہن ٹھیک شخص کے ساتھ نہیں رہ رہی، لیکن بس میں چپ تھا کہ اپنی بہن کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، لیکن اب میں چپ نہیں رہوں گا، سلطان کو بتا کے رہوں گا کہ سرور احمد کون ہے۔ اب سرور بھائی خلا کے پیپرز تیار کرواتے ہیں تاکہ اسرا کے خلا کا کیس کیا جا سکے اور اس سائیکو سلطان سے اپنی بہن کی جان چھڑوائی جا سکے، لیکن جب وہ خلا کے پیپر لا کے اسرا کو دیتے ہیں تو اسرا تو پیپرز دیکھ کر مزید پریشان ہو جاتی ہے اور کشمکش کا شکار ہو جاتی ہے، اس کو پریشان دیکھ کر باقی گھر والے بھی کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ایسے میں سرور بھائی ہی اپنی بہن کو سمجھاتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تم سلطان سے محبت کرتی ہو،
اس کے بغیر شاید تمہارے لیے جینا مشکل ہوگا، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے ساتھ رہ کے تمہارے لیے جینا اس سے بھی مشکل اور بدتر ہوگا۔ اور میں اب اپنی بہن کو اس طرح سے اداس اور پریشان ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اس دوزخ میں واپس نہیں جھونک سکتا۔ تو ایک دفعہ اچھی طرح سے رونے کے بعد صبر آ ہی جاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی زندگی کے بارے میں فائنل ڈیسیژن لے لو، کیونکہ ساری زندگی رونے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار اچھی طرح سے رو لے۔ لیکن اسرا کی مسلسل خاموشی دیکھ کر سرور بھائی کا دل بھی پسیج جائے گا، تو وہ اسی سے پوچھ لیں گے کہ اچھا تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم الگ ہونا چاہتی ہو اس سے، یا پھر اس ذلت کے بعد پھر سے اسی کے دامن میں پناہ چاہتی ہو؟ کیونکہ یہ تو تم بھی دیکھ چکی ہو اور ہم بھی کہ اس کے نزدیک تمہاری حیثیت، تمہاری اہمیت کیا ہے۔ تم اس کے لیے محض ایک کریڈٹ کارڈ کے سوا کچھ بھی نہیں ہو۔ وہ ہر وقت تمہیں ذلیل کرتا رہتا ہے، خود سے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور ہر وقت تم پہ یہ احسان جتلاتا رہتا ہے کہ تم نے ہی اس سے شادی کی خواہش کی تھی اور تم نے ہی رشتہ بھجوایا تھا، ورنہ اس کے پیچھے تو لڑکیوں کی ایک لمبی لائن تھی۔ اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس قدر ڈیمانڈ میں ہو کے بھی، مسٹر پرفیکٹ ہونے کے باوجود بھی، اس نے تمہارے جیسی ایوریج دکھنے والی لڑکی سے شادی کی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ تم ایوریج لڑکی نہیں ہو، تم بہت خوبصورت، بہت ٹیلنٹڈ لڑکی ہو، لیکن اس نے اصل اسرا کو تو جیسے مار کے ہی رکھ دیا ہے۔ لیکن ناظرین، اسرا تو بالکل ہی چپ ہو جاتی ہے، جیسے کوئی ڈیسیژن نہیں لے پا رہی، تو علیزے ہی آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ سرور صاحب ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں، اور اسرا کو سمجھاتی ہے کہ اسرا میری جان، ہوگا وہی جو تم چاہو گی۔ اگر تم سلطان کے ساتھ رہنا چاہو گی تو اس کے لیے بھی ہم کوئی راستہ نکال ہی لیں گے، اور اگر تم اسے چھوڑنا چاہو گی تو یہ تمہاری زندگی کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ باقی تم اپنے فیصلے میں مکمل طور پہ آزاد ہو، اس لیے کھل کے ہمیں اپنا فیصلہ بتا سکتی ہو۔ دوسری طرف سلطان پر جو پاگل پن کا دورہ پڑا تھا وہ تو ابھی تک بھی نہیں اترا۔ وہ اپنے گھر جا کے طلعت کے سامنے بھی وہی باتیں بار بار کرتا رہتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کا بھائی، اس کی بھابھی، اس کی ماں، پورا خاندان بھی آ کے میرے گھر کے دروازے کے سامنے آ کے اگر اپنی ناک بھی رگڑیں تب بھی میں اسرا کو طلاق نہیں دوں گا، نہ اسے طلاق دوں گا، نہ اسے چھوڑوں گا، اور نہ ہی اسے اس گھر میں واپس لے کر آؤں گا۔ ترسے گی، روئے گی، گڑ گڑائے گی، لیکن معاف نہیں کروں گا، نہ اسرا کو، نہ اس کے گھر والوں کو، جس طرح سے ان لوگوں نے مجھے گھر سے دھکے مار کے نکالا ہے۔ تو ناظرین، اب ایک ڈاؤٹ تو یہ ہے کہ کہیں اسرا پریگننٹ نہ ہو جائے اور اس کے بعد جو اس کے بھائی نے خلا لینے کا فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو پینڈنگ میں ڈالنا پڑے، اور یہ سلطان جب سنے کہ اسرا پریگننٹ ہے تو زبردستی اسے اپنے گھر لے کر آنے کی کوشش کرے کہ اب تو وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور ہونے والے بچے کو ماں اور باپ دونوں کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسرا کے گھر والے بھی یہ سوچتے ہوئے کہ شاید بچہ ہو جائے تو سلطان سدھر جائے، اسرا کو پھر اسی جہنم میں جھونک دیں۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اسرا جو کہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ اس نے سلطان سے خلا لینی ہے یا نہیں لینی، تو ہو سکتا ہے کہ پریزے اور نوفل اسرا تک پہنچ جائیں اور اسے سلطان کی ساری اصلیت بتائیں کہ اسرا پہلی عورت نہیں ہے جسے سلطان نے پاگل کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے پہلے بہت لڑکیوں کو پاگل کر چکا ہے۔ پریزے خود بہت عرصے مینٹل ہاسپٹل صرف اس سلطان کی وجہ سے رہ کے آئی ہے، تو اس کے بعد اسرا کے لیے آسان ہو جائے ڈیسیژن لینا اور اس جیسے سائیکو سے الگ ہو کے، بہتر تو یہی ہے کہ وہ اسرار سے شادی کر کے اپنی زندگی بہترین گزارے۔ تو دوستو، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔